مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ آپ یہ کہا کریں کہ یا اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ اگر ہمیں اٹھنا آتا ہے تو گرنے میں حرج نہیں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ بندہ غیرت مند ہو تو گناہ سے بچتا ہے، اور وفادار ہو تو غفلت سے۔ یہ آدمی کی انتہائی جہالت ہے کہ دوسروں کے گناہ سے تو خوف زدہ ہو مگر اپنے گناہوں سے مطمئن ہو۔ ہمیں دیکھ کر کون یقین کرے گا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایک ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جس قوم کا غم ایک ہو جائے اسے کوئی دشمن دکھ نہیں دے سکتا۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہے۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا، یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کریں۔ نمازیں، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں تو نیتوں کو درست کرو۔ میں کیسے مان لوں کہ کوئی میرا نہیں رہا، جب تک خدا کی ذات ہے تنہا نہیں ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کیا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ اس نیکی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ کوشش کرو کہ تم صرف داڑھی اور سر کے نہیں بلکہ عقل اور دین کے بزرگ بنو، تاکہ تم عقل کل کی طرح باطن کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ غفلت سے بڑھ کر کوئی بھی نیند بھاری نہیں ہوتی، خواہش نفسانی سے بڑھ کر
کوئی غلامی نہیں ہوتی، اور اگر تم پر غفلت کا بوجھ نہ پڑے تو خواہشات نفسانی تم سے دور رہیں گے۔ ظاہری گفتگو ایک غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم ختم ہو جائے، تم اپنا آستانہ وہی بناؤ اور وقت انہی کے ساتھ بسر کرو۔ نفس، دنیا اور شیطان کی صورت میں انسان پر مسلط کالی رات کو عشق حقیقی ہی روشن کرتا ہے۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ فطرت کے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ پرسکون نیند ہے۔ دعا مانگ کر دل پرسکون ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مظلوم ظالم کو خوب برا بھلا کہہ کر اپنا بدلہ لے لیتا ہے تو ظالم کو اس مظلوم پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں آپ اپنی آخرت کا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں دین کی کتنی قدر و منزلت موجود ہے۔ جھوٹا انسان طاقت کے آگے جھکتا ہے اور سچا انسان صحیح دلیل کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ گناہ خواہ آپ کو کتنا ہی حسین محسوس ہوتا ہو، لیکن اس کی اندرونی سیاہی میں ایسے شرارے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ انسان کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ بخیل کی روٹی بیماری پیدا کر دیتی ہیں، اس لیے کہ کنجوس کے چولہے کے نیچے جتنی دیر آگ جلتی رہتی ہے، کنجوس کا دل اس سے بھی زیادہ جلتا رہتا ہے۔ جس طرح حرام کھانے والے آدمی کسی شریف گھر میں داخل ہو کر ان کی عزت کو داغدار کر دیتا ہے، اسی طرح حرام مال بھی جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ جس پیٹ میں گھستا رہے گا اسے پوری طرح تباہ کر کے چھوڑے گا۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھا کر سائل کو دی اور فرمایا، اگر تو اس کھجور تک نہ پہنچتا تو یہ کھجور تجھ تک پہنچتی۔ شیطانی فریب میں انسان بھلائیوں کو برائیاں اور برائیوں کو بھلائیاں سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان نیکوں کو بد اور بدوں کو مغالطے میں ڈال کر نیک ظاہر کر دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 موقعوں پر اپنے ذہن کی کیفیت کو جانچا کرو: نماز پڑھنے کے دوران، قرآن پڑھتے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم ان وقتوں میں خوشی محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا۔ وہ گناہ جس سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے، اس کا نام ظلم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔